اور یہاں ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، بلوچستان میں دھماکہ، پاک فوج کے 7 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دھماکہ سیکورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب کیا گیا۔ آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں دھماکہ کیا گیا ہے جس میں پاک فوج کے 7 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بیورو چیف مجیب احمد سے جان لیتے ہیں۔ جی مجیب، اپڈیٹ کیجیے گا اس دھماکے کے بارے میں۔ دیکھیں، یہ مچھ اور سبی کے درمیان ایک راستہ ہے اور پاک فوج اور ایف سی کی پیٹرولنگ پارٹیاں یہاں پہ گشت کرتی ہیں مسافروں کے تحفظ کے لیے، تاکہ ٹرینوں کو بھی محفوظ بنایا جا سکے اور روڈ پہ ٹریفک کو بھی۔ اس دوران جب ان کا یہ کانوائے موو کر رہا تھا تو سڑک کنارے ایک بم رکھا ہوا تھا اور اسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑایا گیا۔ اس کے نتیجے میں 2 گاڑیاں اس کی زد میں آئی ہیں، 7 جوان اس میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ 5 شدید زخمی ہیں جن کو سی ایم ایچ سبی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد انہیں کوئٹہ روانہ کیا جائے گا۔ اس دھماکے کے بعد جو علاقہ ہے اس کو سیکورٹی فورسز نے گھیرے میں لے لیا ہے اور یہاں پہ آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہے اور وہ جو دہشت گرد جنہوں نے کیا ہے وہ آس پاس ہی کہیں موجود تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ آئی ایس پی آر کے مطابق کیا اس حملے میں مزید اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں؟ جی، اس میں 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، ان کو سی ایم ایچ طبی منتقل کیا گیا ہے۔ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ان کو کوئٹہ پہنچایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ علاقہ سیکورٹی کے حوالے سے کتنا حساس سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت حساس ایریا ہے مچھ اور سبی کے درمیان۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے یہاں پہ 400 لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ یہاں پہ بجلی کے ٹاور اڑائے جاتے ہیں، یہاں پہ روڈ بلاک کر کے گاڑیوں پہ لوگوں کو اتار کے مارا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ حساس علاقہ ہے اور عوام کی سیکیورٹی کے لیے یہاں پر ایف سی اور پاک فوج نے گشت کا آغاز کر رکھا تھا۔ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردوں کے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں، کچھ پتہ چل سکا اس بارے میں؟ دہشت گرد کلعظم بی ایل اے اس میں انوالو رہی ہے۔ پہلے بھی اس طرح کے جتنے بھی واقعات وہیں سے ہوتے رہے ہیں اور اس کی پشت پناہی راہ اور افغانستان سے ہوتی ہے، کیونکہ نیٹ ورک بی ایل اے یا براس وغیرہ کا تمام افغانستان میں بیٹھا ہے اور راہ اور انڈین ایمبیسیز ان کو فل سپورٹ کرتی ہیں اور وہیں پہ ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ وہاں سے ٹرین ہو کے دہشت گرد یہاں آتے ہیں۔ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو فنانسنگ بھی انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے، راہ کی طرف سے، اور راستہ اس کا افغانستان بنتا ہے۔ ٹھیک ہے مجیب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ہے کہ ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا ہے؟ خیال یہی کیا جا رہا ہے، جو ابتدائی اطلاعات ہیں، ریموٹ کنٹرول ہے، کیونکہ جب یہ قافلہ بالکل وہاں پہ پہنچا ہے تب اس کو اڑایا گیا ہے۔ خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ ریموٹ سے اڑایا گیا ہے اور اس کی زد میں 2 گاڑیاں آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ شہید ہونے والے جو فوجی جوان ہیں ان کا تعلق کن یونٹ سے بتایا جاتا ہے؟ دیکھیں، مختلف ہیں، میں ایف سی کے بھی ہیں اور پاک فوج کے مختلف یونٹوں کے ہیں اور ان کے حوالے سے ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایس پی آر نے جاری کی ہیں۔ ٹھیک ہے، میلے وقوع کے بارے میں بتائیے گا ذرا مجیب احمد۔ جی، میلے وقوع یہ ہے کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے مچھ اور سبی کے درمیان جو ایریا بنتا ہے، آب گم، ہیرک اور اس طرح کے علاقے، جہاں پہ جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا گیا تھا، یہاں پہ لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، یہ زیادہ پہاڑی سلسلہ ہے اور یہاں پہ یہ کارروائی کی گئی ہے۔ یہاں روڈ گزرتے ہیں اور یہاں پہ پیٹرولنگ کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ مسافروں کو کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ وہ جو پیٹرولنگ پارٹی تھی پاک فوج اور ایف سی کی، وہ اس دھماکے کی زد میں آئی۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ اس علاقے میں پہلے بھی کبھی سیکورٹی فورسز پر حملے ہو چکے ہیں یا پھر یہ نیا ٹارگٹ تھا؟ دیکھیں، اس علاقے میں تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ یہاں پہ سیکورٹی فورسز پر 1 سال کے دوران کم از کم یہ 8واں حملہ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے 1 سال کے دوران۔ اب سے 2 ماہ پہلے بھی یہاں پہ جعفر ایکسپریس پہ ہوا، اس کے علاوہ جو گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں ان پہ ہوتا رہا، اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایف سی کیمپ ہے اس پہ راکٹ باری کی جاتی رہی۔ تو یہ تواتر کے ساتھ یہاں پہ ہوتے ہیں اور دہشت گردوں کے طریقہ واردات یہ کہ وہ پہاڑوں سے کارروائی کرتے ہیں اور پھر پہاڑوں میں روپیش ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کارروائی کے لیے جایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلوچستان میں دھماکہ، پاک فوج کے 7 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مچھ میں دھماکہ سیکورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب کیا گیا۔ بھارتی پراکسیز بی ایل اے نے فورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ مجیب احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔